الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ بس جب فرض کی گئی ان پر قتال جنگ کو فرض کر دیا گیا اذا فریق منہم تو ایک گروہ ان میں سے یخشون الناس وہ لوگوں سے ڈرنے لگے کخشیت اللہ جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے او اشد خشیتاً یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے اللہ سے بھی زیادہ ان سے ڈرنے لگے وقالوا اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال کیوں تو نے ہم پر فرض کر دیا ہے جنگ کو لولا اخرتنا الی اجل قریب کیوں تو نے ہمیں مہلت نہ دی ایک مقررہ مدت تک ہمیں تھوڑی سی کچھ مدت کے لیے مہلت کیوں نہ دی قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے والآخرۃ خیر لمن اتقی آخرت تو بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے ولا تظلمون فتیلا اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی جو خواہش تھی جب مکہ میں تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے اوپر جہاد ہوتا اور ہم بھی ان کے کافروں کے مقابلے میں ان سے جنگ کرتے لڑائی کرتے لیکن چونکہ مکہ کی جو سرزمین تھی وہ جہاد کے لیے متحمل نہ تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہ دی جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے انہیں جہاد کی اجازت دی کہ آپ جہاد کریں جنگ کو ان کے لیے فرض کر دیا تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اب لڑائی سے ڈرنے لگے کہنے لگے کہ ابھی تو ہم جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ جنگ کر سکیں اور اس حد تک ڈرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ سے ڈرا جاتا ہے وہ جنگ سے بھی اتنا ڈرنے لگے اور کچھ ایسے تھے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے کہنے لگے کہ ہمیں کچھ مہلت کے لیے ہمیں کچھ ٹائم کے لیے مہلت کیوں نہیں دی گئی تو ان ساری باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی قل آپ ان کو کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے متاع کہتے ہیں کہ انسان دنیا سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کو متاع کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا متاع یہ دنیا سارا ہی
یہ معمولی سا فائدہ ہے. ساری دنیا انسان کے لیے ایک متاع ہے. آپ نے اس سے ایک معمولی سا، جیسے انسان کو کسی چیز سے معمولی سا فائدہ ہو تو انسان کہتا ہے کہ ہاں مجھے تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے. تو یہ دنیا کو متاع کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے معمولی سا فائدہ ہے. اور اگلی بات یہ کہے گی وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. فرمایا کہ دنیا کے اندر جو سب سے بہترین متاع ہے وہ نیک عورت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو نیک عورت عطا کر دے وہ اس کے لیے بہترین متاع ہے. نیک عورت، نیک عورت وہی ہے جو خاوند کی فرما بردار ہو، جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں. خاوند حکم دے تو فوراً اطاعت کرے. خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے. اور ہر روز 5 نمازیں پڑھنے والی ہو. سال کے بعد مہینے کے روزے رکھنے والی. جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں شریعت نے اس عورت کو نیک عورت. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا یہ بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، متاع ہے، قلیل ہے، اور آخرت متقین کے لیے بہت ہی بہتر ہے. متقین لوگ کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقین لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے. وہ گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کے پاس پہنچ کر توبہ کرتے ہیں اور نیکی کی طرف زیادہ ان کی رغبت ہوتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر ان سے ہو جائے تو وہ اس کے بعد بھی خوف زدہ ہوتے ہیں کہیں ہمارے اوپر کوئی پہاڑ ہی نہ گر جائے. یہ متقین لوگ ہیں. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں. اللہ ایک دھاگا جو کھجور کی گٹھلی کے اندر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گٹھلی نکالیں کھجور کی تو درمیان میں جو سوراخ ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے. اس دھاگے کو فتیل کہتے ہیں عربی کے اندر. فرمایا ہم اس دھاگے کے برابر بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کریں. اللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی کے اوپر قیامت کے دن ظلم کرے. تو یہ جہاد جو اللہ نے فرض کیا تھا اس میں باقی مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی. جب تک جہاد نہیں تھا تب تک آپ دیکھ لیں 13 سالہ جو مکی دور ہے اس میں پریشان کن حالات تھے. کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ. شکایات صحابہ کی بہت زیادہ. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ جہاد کی اجازت نہ تھی تو اس لیے آپ سرکار خاموشی اختیار کر گئے. جو ہی اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا فتوحات کے دروازے کھل گئے، عزتیں ملی، دولت بھی آ گئی اور کامیابیاں بھی ملی. اس لیے میرے بھائیوں یہ چند لوگ جو تھے یہ منافقین کا گروہ تھا جنہوں نے جہاد سے بھی ڈرنا اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو فائدہ ہوا تو پھر بھی پریشان کہ ہم کیوں نہ ان کے ساتھ گئے. اگر کسی صورت میں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کوئی تکلیف آئی تو پھر بھی پریشان. کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، اگر ہمیں جاتے تو ہمیں بھی یہ تکلیف آتی. تو یہ منافقین کی بار بار اللہ تعالیٰ
حرکتیں قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔